السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات نے ایک غذا کا ایک نام سنا ہوگا، منقع۔ منقع یہ انگور کی ایک قسم کہلاتی ہے، انگور کی ہی ایک قسم ہے، بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ منقع کس چیز کو بولتے ہیں۔ آج میں دوستو آپ حضرات کے سامنے اس کے فائدے، یعنی انسانی جسم پر، انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، جو آدمی منقع کا استعمال کرتا ہے اس کی صحت کے اندر کس قدر اضافہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کرنے والا ہوں۔ اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منقع کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غذا کو کھانے کی ترغیب کیوں دی۔ تو میں اپنی بات کی شروعات حدیث سے کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہند داری ایک صحابی ہے، حضرت ابو ہند داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہند داری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے منقع ایک بند تھال میں پیش کیا، یعنی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، یعنی اسے کھولا، دیکھا کہ وہ اس کے اندر تو منقع ہے، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، یعنی بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ منقع بہترین کھانا ہے۔ یہ میرے پیارے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آپ فرما رہے کہ منقع کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے۔ اور پھر اس کے فائدے بھی بتائے، اللہ کے نبی نے اس کے کیا کیا فائدے بتائے وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، یعنی انسانی اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، انسانی جسم کو مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے جسم کے اندر، باڈی کے اندر کہیں درد ہے، پریشان ہے، درد ہے، بہت پرانے درد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا منقع کھاؤ، وہ درد کو بھی ختم کرے گا، درد کے اندر فائدہ پہنچائے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو غصہ آتا ہے تو یہ غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ منہ کی بدبو زائل کرتا ہے، اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہے، ظاہر بہت گند لگتا ہے ایسا آدمی جو محفل میں بیٹھا اور منہ سے بدبو آ رہی، اس کو خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی منقع کھاؤ، منہ کی بدبو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک چیز ارشاد فرمائی کہ یہ بلغم کو بھی نکال دیتا ہے۔ بلغم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کتنا زبردست ہے کہ آدمی پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے۔ بلغم کتنی ساری بیماریوں کو لے کر آتا ہے، خاص طور سے بزرگ حضرات کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین چیز ہے کہ بھائی اگر یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ بلغم بھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور ارشاد آپ نے فرمایا کہ یہ رنگ کو نکھار دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں لوگ کتنی زیادہ کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا لوگ لگاتے ہیں منہ پر، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں، مگر نبی نے فرمایا منقع کھاؤ، یہ چہرے کو بھی نکھار دے گا، خوبصورت بنائے گا، رنگت کے اندر یہ کیا لائے گا، گلو لائے گا، بہترین کر دے گا۔ تو منقع کے بارے میں حدیث یہاں تک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر اس پر جو ریسرچ ہوئی، سائنس کیا کہتا ہے، اطباء، حکماء، ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اس کے کتنے زیادہ فائدے بتاتے ہیں۔ 15 ایسے فائدے اب میں جلدی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کے حکماء یعنی حکیم، ڈاکٹرز، طبیب، یہ تمام حضرات کہتے ہیں کہ بھائی منقع کے یہ فائدے، اگر یہ نہ بھی کہے تو بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، آپ کے مبارک ارشاد پر مکمل اعتماد ہے۔ مگر پھر بھی میں، چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہے، ڈاکٹرز کی بات بھی آپ حضرات کے سامنے جلدی رکھ دیتا ہوں۔ یہ بڑا ہی انسان کی صحت کے لیے دوستوں مفید ہے۔ 15 فائدے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا اس ویڈیو کو ایسے تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو بھی ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو، آپ خود بھی استعمال کریں، بعد میں اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ نمبر 1، یہ جو منقع ہوتا ہے یہ قبض کو ختم کر دیتا ہے، کتنا ہی پرانا قبض ہو، اگر اس کو ریگولر بیس پر آپ کھائیں گے انشاءاللہ یہ پرانے سے پرانے قبض کو، پیٹ کی بیماریوں کو بہت جلد ختم کر دے گا۔ دوسری چیز، یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، یعنی نمبر 2، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، انسان کو وقت پر بھوک لگی، کھانے میں اسے مزہ آئے گا۔ تیسرا، اگر کسی آدمی کے اندر آئرن کی کمی ہے، جسم کے اندر آئرن کی کمی ہے، تو یہ آئرن کی پورتی کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 4، توانائی پیدا کرتا ہے، جسم کے اندر انرجی لاتا ہے۔
نمبر 5 تیزابیت، کسی آدمی کو بہت زیادہ تیزاب بنتا ہے تو یہ منقع اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 6 آنکھوں کی بینائی صحیح کرتا ہے، روشنی کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 7 خون بڑھاتا ہے۔ نمبر 8 دانتوں اور مسوڑوں کے اندر اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ نمبر 9 کھانسی کو ختم کر دیتا ہے، اگر کسی کو کھانسی ہو رہی یا بہت پرانی کھانسی ہے، بار بار کھانسی ہوتی، بار بار کھائیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی اگر منقع استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کی کھانسی کو ختم کر دے گا۔ نمبر 10 منہ کی بدبو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا منہ کی بدبو کو یہ زائل کرے گا، ختم کرے گا۔ نمبر 11 رنگ کو نکھار دے گا۔ نمبر 12 جسم کے اندر طاقت پیدا کرے گا۔ نمبر 13 جگر یعنی لیور کو صحیح کر دیتا ہے، جگر کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 15 اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہے تو اس کا استعمال کرے، انشاءاللہ سر درد بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 15 عام کمزوری، عام ویکنیس کو بھی یہ بہت جلد ریکور کر دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے۔ اب دوستو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو 1 مٹھی یا اس سے کچھ کم پانی یا دودھ میں بھگو کر رکھ دے اور صبح کو نہار منہ اس کا استعمال کر لے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ یہاں ایک بات اور ایڈ کروں، میں نہ کوئی حکیم ہوں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں، میں نے یہ تمام باتیں اس لیے نوٹ کی جو علماء نے اور حکماء نے اور حدیث کے اندر آئی ہے۔ پھر بھی اگر آپ واقعتاً بیمار ہے تو آپ اپنے کسی حکیم سے ملے، کسی ڈاکٹر سے ملے، ان کے مشورے پر ہی اس چیز کو استعمال کرے، کیونکہ ہر چیز ہر ایک وقت میں ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ یہ چیز ایسے شخص کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید رہے گی جو بالکل نارمل ہے، اس کو کوئی اندر سے کوئی بیماری نہیں۔ مان لیجیے کسی شخص کو شوگر کا مرض ہے تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ بھائی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو یہ بات بتانی بھی آپ حضرات کو ضروری تھی۔ دوستو آپ حضرات سے درخواست ہے اس پر عمل کریں، اس حدیث کو اپنے تمام بھائیوں تک، بہنوں تک، رشتہ داروں تک، دوستوں تک، سب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔